بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کے اس رویے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دے اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں، اس سے مسلمانوں کی قوت اور طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ علیہ السلام نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف آپ علیہ السلام کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ علیہ السلام نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ 3 سردار عابد یالیل اور اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب کو آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے نہ صرف آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدمعاش اور شریر لوگ آپ علیہ السلام کی پیچھے لگا دیے، جو جلوس کے شکل میں اکٹھے ہو گئی اور آپ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ پبتیہ کشتی نازبہ جملے کہتے اور اپنی بوتوں کے نعرے لگاتی ہوئی آپ علیہ السلام کی پیچھے لگ گئی اور آپ علیہ السلام پر پتھر برسانے شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا کہ آپ علیہ السلام کی جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ علیہ السلام کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ علیہ السلام چلنے لگتے تو یہ ظالم پھر آپ علیہ السلام پر پتھر برستے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ علیہ السلام کی دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ علیہ السلام کے حالات دیکھ کر وہ بھی آپ علیہ السلام کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا خواشہ بھیجا، جو آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عاد اس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ پاؤں چھومنے لگا۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزری ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کی ایک سردار عابد یالیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم سر جھکا
کھائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرنا سالب میں وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بادل مجھ پر سایہ کی ہوئی ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا، اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کی فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہے حکم دے اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ کہیں میں ابو قبیس اور قیقاعان یہ دونوں پہاڑ ان کافر کو الٹا دو تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کرے گی اور شرک نہیں کرے گی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں تشریف فرمائی ہوئی۔ رات میں جب آپ علیہ السلام نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین کی جنوں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر وہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنات نے واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہ نے اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ مکہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یثرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا۔ آپ علیہ السلام کی یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت یہاں دو قبیلے اوس و خزرج کے ساتھ کچھ یہودی بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں سے سن کر انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی۔ گویا یہ منظر تھی کہ اعلان نبوت کی 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا تشریف لے گئے۔ مینا میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد عقبہ عربی میں عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، وہاں آپ علیہ السلام تشریف فرماتے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے انہیں کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیاتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئی۔ واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کرتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلی اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئی اور مدینہ جا کر اپنی اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اگلی برس انہیں اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینے کے مزید 12 افراد مینا کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لے آئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔
تاریخی اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اس وجہ سے کہتی ہے کیونکہ یہ بیعت مینا کی پہاڑی میں عقبہ کے قریب ہوئی، جیسے عقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی انہی کو دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لے آئے۔ ان کی اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ اس بیعت کے 1 سال بعد انہیں اعلان نبوت کی 13ویں سال حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 افراد نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنی بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہدہ کیا ہم لوگ آپ علیہ السلام کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال سب قربان کر دیں گے۔ مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑی ہی عرصے میں بہت سی صحابہ کرام مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کافروں کے قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام مکہ میں ہی رہے۔ آپ علیہ السلام کی حکم سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب تک مکہ شریف میں رکی ہوئی تھی۔ قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے، یہ دیکھ کر کہ مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائے اور وہاں سے اپنے حامیوں کے فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دے۔ یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے۔ مختلف تجاویز دی گئی، جن میں سے ابو جہل کی دی گئی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس کا مشورہ یہ تھا ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو تلوار دی جائے، یہ وہ سب ایک ساتھ آپ علیہ السلام پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو شہید کر دے۔ تمام قبیلوں کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو بنو ہاشم کسی سے بھی جنگ نہیں کر سکے گی اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائے گی۔ سب نے اس بات پر اتفاق
کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت جبریل امین اللہ کریم کی حکم لے کر نازل ہو گئی اور اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنی بستر پر نہ سوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے۔ کافروں نے رات کے وقت اپنی طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ علیہ السلام کے مکان علیشان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام سو جائے تو وہ حملہ ور ہوں۔ اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ کافر اگرچہ آپ علیہ السلام کے دشمن تھے مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی کئی امانتیں آپ علیہ السلام کے مکان علیشان میں موجود تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میری چادر اڑا کر میری بستر پر سو جاؤ، میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ آپ علیہ السلام نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورہ یاسین شریف کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اسی مجمع میں سے صاف نکل گئی۔ کسی نے بھی آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام فرمایا۔ اسی کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والے ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچے۔ شکریہ۔